دائمتاً سرمدن ابدا۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش ثریا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ وہ ایک عالمگیر انقلاب تھا، آج سے 1400 سال پہلے مکہ کی سرزمین سے ابھرا۔ وہ اتنا بڑا ریولیوشن تھا کہ تاریخ میں اس سے بڑا ریولیوشن کبھی نہیں آیا۔ وہ ایک شخصیت تھی 14 صدیوں کے بعد بھی اپنا انفلوئنس آج بھی اپنا اثر باقی رکھتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد مدینہ طیبہ والوں کے لیے بلکہ پورے عالم عرب کے لیے یہ اتنا بڑا انقلاب تھا کہ تاریخ میں ایسا انقلاب دیکھنے کو نہیں ملا۔ بہت ساری انقلابی شخصیات آئی ہیں، دنیا میں بہت سارے لوگوں نے ماحول کو بدلا ہے، سیاسی شخصیات بھی ہیں اور مالی نظام کی شخصیات بھی ہیں، جیسے سیکولرزم بھی آیا، اور اس کے علاوہ دیگر جو شعبے مشہور ہوئے ہیں، تو کچھ نہ کچھ انقلاب لے کر آنے والی شخصیات تھیں، لیکن ان کا انقلاب ان کے زمانے تک محدود رہا، زیادہ دن تک نہیں چل سکا۔ رشیا میں انقلاب آیا، سوویت یونین ٹوٹ کر کے بکھر گئے، اور اس انقلاب کے بعد وہاں پر جو حکومتیں رہی وہ چند سالوں تک اس نظریے پر قائم رہی۔ چائنا میں ایک انقلاب آیا جن کو کمیونسٹ کہا جاتا ہے، وہاں جمہوریت نہیں، ڈیموکریسی نہیں۔ یہ بھی انقلاب جب آیا تو اس انقلاب لانے والے شخص کی تاریخ زیادہ دن تک نہیں رہی، لیکن محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لایا ہوا انقلاب ایسا تھا جو صرف تخت کے لیے نہیں تھا، صرف کرسی کے لیے نہیں تھا، بلکہ اوروں کا جو انقلاب ہے وہ نظام اور مادے بدلنے کے لیے، لیکن رسول پاک کا جو انقلاب تھا وہ سیدھے انسان کی روح کو بدلنے کے لیے تھا۔ جب جڑ ہی تبدیل ہو جائے تو پھر اس سے نکلنے والی ہر شاخ ہری بھری ہی ہوگی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس وقت مدینہ طیبہ میں تشریف لائے ہیں، روایات یہ بتاتی ہیں کہ صرف 6 لوگوں کو قلم پکڑنا آتا تھا، 6 لوگوں کو لکھنا آتا تھا، باقی عرب لوگ زیادہ لکھنا نہیں جانتے تھے۔ وہاں پر ذہن بہت تیز ہوتا تھا، ہر چیز وہ لوگ محفوظ کرتے تھے، یاد کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں کتنے دن گزارے؟ 10.5 سال کا عرصہ ہے۔ 10.5 سال کے عرصے میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں پر کون سا ایسا انقلاب پیدا کیا کہ جب آپ کی وفات ہو رہی تھی، جب آپ آئے تھے 6 لوگوں کو لکھنا آتا تھا، آپ کی وفات کے سال 80,000 لوگوں کو قلم پکڑا دیا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علم کو اتنا تیز عام کیا کہ دنیا کی کوئی سوسائٹی اور کوئی سنستھا، کوئی تنظیم اتنی تیز ترقی اور اتنا تیز ریولیوشن نہیں لا سکتی۔ اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی روحوں کو بدلا جو 50 سال پرانی شراب پیتے تھے۔ ان کے یہاں فخر تھا کہ جو جتنی پرانی شراب کا مالک ہے وہ اتنا ہی مالدار سمجھا جاتا۔ جس کے پاس 50 سالہ شراب ہے، 40 سالہ شراب ہے، وہ فخر کرتا تھا کہ میرے گھر میں اتنی پرانی شراب ہے۔ اور شراب کے بعد شراب، شراب کے بعد شراب، ایک پرانی استعمال ہو جائے تو دوسری کا نمبر آ جائے۔ ان لوگوں کے درمیان ریولیوشن لانا معمولی بات نہیں، انقلاب لانا معمولی بات نہیں۔ وہاں ایسے لوگ تھے جو کمانا کم، لوٹنا زیادہ جانتے تھے، اور فری میں کھانے والوں کی عادت تو دیکھیں۔ سود کے کاروبار سے آزادی اور مکتی حاصل کرنا معمولی بات نہیں۔ ہماری ہزاروں تقریریں ہوتی ہوں گی، لوگوں کی نصیحتیں ہوتی ہوں گی، لیکن جسے بدلنا ہے بدلتے ہیں، لیکن جسے اسی پر قائم رہنا ہے قائم رہ جاتے ہیں۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ کیا تاثیر تھی۔ حضرت انس فرماتے ہیں، میں چھوٹی عمر کا تھا، قہبہ خانے میں لوگوں کو شراب بھر کر کے دیتا تھا۔ شراب حرام نہیں تھی اس وقت اسلام میں پیالوں میں شراب بھر کر دیتا تھا۔ ایک شام لوگ شراب کے پیالے اپنے ہاتھوں میں لیے بیٹھے تھے، اچانک باہر گلیوں سے آواز آئی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم الخمر یا ایھا المسلمون،
اے مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آج کے دن سے شراب حرام ہو گئی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں جس کا پیالہ منہ کے قریب تھا انہوں نے وہیں سے پیالہ چھوڑ دیا، جو آدھی پی چکا تھا باقی گرا دیا، جس کے پاس بھرے مٹکے تھے انہوں نے مٹکے توڑ دیے، اتنا کہ حضرت انس فرماتے ہیں وہ پہلا دن تھا جو میں نے مدینے میں دیکھا، مدینے کی ہر نالی گٹر شراب سے بہہ رہی تھی۔ ایک اعلان آیا تھا میرے آقا کا، ہر گھر سے شراب کو اس طرح سے نکالا گیا جیسے کہ کوئی خبیث اور ناپاک چیز کو اپنے جسموں سے ہمیشہ کے لیے الگ کر دیا جائے۔ وہ دن تھا حضرت انس نے جو فرمایا اس شام سارے مٹکے ٹوٹ گئے، شراب تو بہی لیکن جس آلے میں شراب رکھی جاتی وہ آلے تک نہیں رکھے گئے، وہ پیالے تک نہیں رکھے گئے، شراب سب بہہ تو گئی۔ وہ تاریخ ہے اور آج 14 صدیاں ہو گئی، دوبارہ شراب کا قطرہ مدینے کے اندر داخل نہیں ہوا۔ یہ ریولیشن ہے، یہ انقلاب ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بدلا ہے، کسے بدلا ہے؟ جسم کو نہیں بلکہ روح کو بدل دیا ہے۔ جس کی روح تبدیل ہو جائے تو پھر اسے زیادہ نصیحتوں کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ہر اچھی چیز کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ایسے بھی آئے جنہوں نے کہا زمانہ جاہلیت کی 2 چیزیں ایسی ہیں، ان میں سے ایک کو یاد کر کے میں ہنستا ہوں اور ایک کو یاد کر کے روتا ہوں۔ حضور نے پوچھا کہ کون سی ایسی 2 چیزیں ہیں؟ وہ کہتے ہیں ایک بات تو ایسی ہے کہ ہم آٹے کے بت بناتے تھے، اپنے ساتھ سفر میں رکھ کر کے چلتے تھے، عبادت کرتے تھے ان کی، اور اگر بھوک لگ جائے درمیانی راستے میں انہی بتوں کو ہم توڑ کے کھا بھی لیتے تھے، پکا لیتے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اسلام میں آنے کے بعد مجھے زمانہ جاہلیت کی اس بری رسم کو یاد کر کے ہنسی آ جاتی ہے۔ ہم کس قدر کم عقل تھے کہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے آٹوں کے معبود رکھتے تھے اور انہی کو توڑ کے کھا بھی جاتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس بات کو یاد کر کے مجھے رونا آتا ہے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے معاشرے میں لڑکی کا پیدا ہونا عیب سمجھا جاتا تھا۔ جس گھر میں لڑکی پیدا ہو جائے وہ گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا، شرم سے منہ چھپاتا تھا، اس لیے کہ کسی کو داماد بنانا وہ اپنے لیے تذلیل سمجھتے تھے، ذلت والا کام سمجھتے۔ وہ صحابی کہتے ہیں اس ذلت کی وجہ سے، اس تذلیل آمیز لہجے کو جو معاشرے میں نے دیکھا ہے، اس کی بنیاد پر میں نے خود اپنے ہاتھ سے میری 6 بیٹیوں کو دفن کیا ہے۔ 6 بیٹیوں کو میں نے زندہ قبر کے اندر دفن کیا ہے۔ 5 تو ایسی تھی کہ پیدا ہوتے ہی دفن ہو گئی، 6ٹھی ایسی کہ میری غیر موجودگی میں پیدا ہوئی، کچھ بڑی ہو گئی، اس کی ماں نے دفن نہیں کیا تھا، چھپا رکھ لیا تھا، لیکن بعد میں جب مجھے خبر ہو گئی تو وہ کچھ آواز نکالنے کے قابل ہو گئی تھی، بات کرنے کے قابل ہو گئی تھی۔ اس زمانے کی جہالت کی غیرت نے مجھے گوارا نہیں کیا کہ میں سارے لوگوں کے درمیان لڑکی کو پالوں، اس لیے کہ لڑکی کا ہونا وہاں عیب تھا۔ اے اللہ کے رسول، میں اس ننھی سی بچی کو جو بولتی بھی تھی میں لے کر گیا وہیں پر جہاں بچیوں کو دفن کیا جاتا تھا، اپنے ہاتھ سے میں نے گڑھا کھودا اور اس بچی کو میں نے گڑھے میں ڈال دیا۔ وہ پکارتی رہی، اس کی چیخیں آج بھی سنائی دیتی ہیں، لیکن میں نے اس کے اوپر بہت سارے ڈھیلے ڈال دیے، پتھر ڈال دیے، مٹی سے بند کر دیا، اخیر وقت تک اس کی آواز مجھے آتی رہی۔ لیکن اس کے بعد اللہ نے آپ کے ذریعے سے احسان کیا کہ مجھے دولت اسلام عطا کیا، دولت ایمان عطا کیا۔ اے اللہ کے نبی، میں اپنی جہالت کی اس پرانی رسم کو یاد کر کے کبھی روتا ہوں، میں کیسا کٹھور باپ تھا کہ اپنے گود میں پیدا ہونے والی بچی جس کا گلا گھونٹ کر کے ہم نے خود قبر میں دفن کیا ہے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی بدولت اللہ نے ہماری روحوں میں تبدیلی عطا کی۔ اب ان صحابہ کا حال کیا تھا، ان کا کیا حال تھا؟ اللہ اکبر۔ ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ایک خاتون جو مدینے کی یہودی عورت ہے، یمن جانا چاہتی ہے، انہی 2 نوجوان صحابہ کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نگراں بنا کر کے بھیج دیا۔ وہ یمن تک چلی گئی خاتون، لیکن ان 2 جوانوں نے سر اٹھا کر اونٹ تک اس عورت کو دیکھا نہیں۔ مدینے سے لے کر یمن تک اس خاتون کو پہنچایا۔ وہاں پہنچنے کے بعد
उस खातून ने कहा, मैं मदीना तो इसलिए छोड़ आई थी कि मुझे डर लग रहा था कि मुसलमान कहीं मेरी इज़्ज़त पर हमला ना कर दें। मैं अकेली रह गई थी, मेरा ख़ानदान नहीं था। मैं यमन में अपने ख़ानदान वालों से मिलने के लिए आ गई थी। लेकिन ऐ यमन वालों, तुम गवाह रहो, मोहम्मद के जो ग़ुलाम हैं वो औरतों की इज़्ज़त के मुहाफ़िज़ होते हैं। मैंने पूरे रास्ते भर इन जवानों को देखा, एक नज़र उठा करके इन्होंने मेरी तरफ नहीं किया, और मुझे जो जो ज़रूरत होती थी रास्ते में हर ज़रूरत का मेरा ख्याल किया, लेकिन कभी नज़र भर कर मुझे देखा नहीं। और वहीं से वो खातून कहती है, तुम सब गवाह हो जाओ, जहाँ मेरी इज़्ज़त की हिफाजत है उसी दीन में मैं भी दाखिल होती हूँ। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का लाया हुआ रेवोल्यूशन है, इनकलाब है। मैं चैलेंज करता हूँ, पूरी दुनिया में कोई ऐसी शख्सियत ना आ सकी जो इतना बड़ा इनकलाब लाई हो। मदीना तैयबा में आए हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब चंद 100 की तादाद थी, 200 के करीब मुसलमान थे, लेकिन 10 साल के अंदर, 10.5 साल के अंदर वो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इंसानों का एक ऐसा समंदर जमा किया, ऐसा समंदर जमा किया जिनमें से हर एक आसमान का महे कामिल बनकर निकला है। हर एक सहाबी अपनी जगह पर अज़मत वाला है। खुद मेरे आका ने फरमाया, असहाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सारे सहाबा सितारों की तरह हैं, तुम जिसकी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। इसलिए कि मैं इस रेवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ। हम पढ़ा रहे हैं, कोई टीचर होगा, कोई प्रोफेसर होगा, कोई दूसरा आलिम दीन होगा, उसने पढ़ाया होगा, शागिर्द बनाए होंगे, लेकिन सारे शागिर्दों में 4-5 पर वो फ़ख्र कर सकता है, 10-12 पर फ़ख्र कर सकता है। मेरे इतने सारे शागिर्दों में चंद लायक निकले हैं, ये इतने अच्छे हैं कि इनके ज़रिए से काम हो सकता है। दुनिया का कोई भी उस्ताद प्रोफेसर लें, उसके शागिर्दों में चंद माहिर निकल सकते हैं, चंद काबिल निकल सकते हैं, लेकिन दुनिया का तन्हा वो उस्ताद मोहम्मद रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिनके हर शागिर्द को आसमान का सितारा होने की अल्लाह के रसूल ने खुद बशारत अता की है। उनमें से हर एक मिशअले हिदायत है। उनमें से हर एक कितने हैं वो 10.5 साल के अंदर जो 200 सहाबा की मौजूदगी में आए रसूल थे। 200 सहाबा की मौजूदगी में आने वाले वो रसूल जब वफ़ात हो रही है मेरे आका की, उस वक्त 1,20,000 सहाबा मौजूद हैं। 1,20,000 के दिलों के अंदर मौजे मारता हुआ इश्क़ रसूल का समंदर है। रसूल पाक पर जान फिदा करने वाले जज्बे 1-2 के अंदर नहीं, 1,20,000 के अंदर है। मैं पूछता हूँ, वो रेवोल्यूशन कैसा था, वो इनकलाब कैसा था? अल्लाह ताला हमारी ज़ुबानों में वो असर दे कि हम रूहों को तब्दील कर सकें। जिस्म बदलने वाली जमातें बहुत आईं, जिस्म को तब्दील करने वाली बहुत सारी तंजीमें आईं। ऐ अल्लाह, हमारे दरमियान वो कोई कायद भेज, ऐसा कोई शेख हो जो मेरे चेहरे को नहीं मेरे दिल को तब्दील कर दे। हमेशा दुआ भी यही करते रहो, इसलिए कि आज ज़माना फितन का ऐसा है कि लोग तुम्हें हर तरह से ऊपर से बदल करके रख सकते हैं। जाहिर सी बात है, डिसिप्लिन के एतबार से हमारे सबके कपड़े एक हो सकते हैं, टोपियाँ एक हो सकती हैं, जूते एक हो सकते हैं, हम ज़ाहिरी ज़ेब व ज़ीनत को संवार तो सकते हैं। दुनिया में हर सोसाइटी, तंजीम, कमेटियाँ, तहरीकें, तंजीमें ये सब कर सकती हैं, लेकिन शायद व बायद कोई ऐसा होगा जो रसूल पाक की दरसगाह का परवरदा होगा, वहाँ का पला हुआ होगा। वो जिस्म हो सकता है न बदले, लेकिन रूह को दिल से बदल देता है। इसलिए कि मेरे आका के पास पढ़ने वाले, बैठने वाले सहाबा में कुछ ऐसे थे जिनके पास सिर्फ एक कपड़ा है, तहबंद है, सिर्फ एक तहबंद है, ऊपर ओढ़ने के लिए चादर तक नहीं। कुछ सहाबा वो हैं जिनके पास 2 लिबास हैं, सिले हुए नहीं, बगैर सिले हुए, जिस तरह एहराम होता है। लेकिन क्या हमारे ये कीमती जुब्बे और हमारी शेरवानियाँ उनकी एक तहबंद के बराबर हो सकती हैं? उनके चादर तक हम पहुँच सकते हैं? वो सादे लिबास में ही रहे। इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो रेवोल्यूशन, जो इनकलाब लाया, वो कपड़ों का इनकलाब नहीं था, वो रूह का इनकलाब था, रूह का इनकलाब था। आप देखें, 3 दिन में एक मर्तबा एक खजूर की गुठली चूस कर रहने वाले अबू हुरैरा जब रसूल पाक की बारगाह से निकलते हैं, इल्म का इतना ज़ख़ीरा कि आज शरीयत इस्लामिया के
80 लाख के करीब मसाइल हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत किए हुए हैं, हदीसें उनसे रिवायत की हुई हैं। वो अपना घर बार छोड़ करके आने वाले एक सहाबी रसूल, हुजूर के एक एक शागिर्द का ये हाल है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला, छोटी उम्र के हैं, अभी हुजूर को ज़्यादा ज़माना उन्होंने नहीं पाया, बचपन में हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास रहे। आपकी उम्र गालिबन 12-13 साल थी जब हुजूर वफ़ात पा चुके थे। 13 साल का ये शागिर्द, लेकिन जब कुरान उठाते हैं तो कहते हैं, ऐ लोगों, कुरान का अल्लाह ने मुझे इतना इल्म दिया है कि अगर मेरे ऊँट के गले की रस्सी भी गुम हो जाए मैं कुरान से तलाश कर सकता हूँ, मैं कुरान से ढूंढ सकता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्म का समंदर अता किया। 13 साल की शागिर्द के अंदर इल्म का वो समंदर, और हैदर कर्रार की बात ना पूछो। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम हुजूर पाक के वो परवरदा हैं। कुरान पाक तो दूर की बात, हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते, सिर्फ अगर मैं सूरह फातिहा की तफसीर लिखूं तो तफसीर इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि 70 ऊँटों को बोझल करना पड़ जाए, 70 ऊँटों पर ये तफसीर रखनी पड़े, एक सूरह फातिहा की तफसीर। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इल्म के कौन से ज़ख़ीरे उनके सामने खोले थे, कौन से ख़जाने खोले थे। आज अफसोस इसी बात का, आज की मिलाद में मैं ये कहना चाहूँगा, बड़े अफसोस के साथ मैं कहता हूँ, उस रसूल पाक का सबसे बड़ा इनकलाब इल्म का इनकलाब था, लेकिन 14 सदियों के बाद सबसे ज़्यादा जाहिल उसी रसूल की उम्मत नज़र आ रही है। सबसे ज़्यादा बेपढ़ी लिखी यही कौम नज़र आती है। अनपढ़ों में हमारा शुमार, न लिखने वालों में हमारा शुमार, अक्सर थंब इम्प्रेशन वाले बहुत हमारे दरमियान। ये तो उम्मत मुस्लिमा हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लाए हुए नक्श पर नहीं है, बल्कि वहाँ तो ये हाल था कि बाहर यूरोप के लोग रसूल पाक के शागिर्दों को देखकर फ़ख्र करते थे। वहाँ का हर बच्चा लिखना पढ़ना जानता है। यूरोप में तो सिर्फ बादशाहों के बच्चे लिखना पढ़ना जानते थे, आम लोगों का तो तालीम का हक भी नहीं था। जो राइट्स ऑफ एजुकेशन होता है, यूरोप में ये था ही नहीं, वहाँ सिर्फ और सिर्फ मालदारों के पास था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर घर को तालीम हासिल करने का हक दिया, बल्कि यूँ फरमाया, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, हर मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म का हासिल करना फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ करार दिया। तुम अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारोगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा कैसे हासिल करोगे, कितनी चीज़ें तुम्हारे लिए हलाल हैं, कितनी चीज़ें तुम्हारे लिए हराम हैं, ये सीखना तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ है। आज हैरत की बात है, हम में से अगर 1000 हों तो शायद एक इनके बीच में आलिम होगा, या इससे भी कम निस्बत होगी, जो मसाइल जानता हो, लोगों को मसाइल बता सके। वरना अवामुन्नास का हाल तो ये है, इन्हें हराम की तरफ भी बुलाएं तब भी अमल कर ले, हलाल की तरफ बुलाएं तब भी अमल कर ले। हातिबुल लैल उसको कहा गया है, रात में लकड़ियां जमा करने वाले की मिसाल जाहिल की है। जाहिल आदमी रात को लकड़ियां जमा करने वाले की तरह है। हदीस पाक में मिलता है, क्यों? रात में टोकरा लेकर जो लकड़ियां जमा करता है उसे दिखता तो कुछ नहीं, लकड़ियां भी रखता है, कंकर भी, पत्थर भी, जो हाथ में आए, गोबर भी, सब डाल लेगा अपने टोकरे में, उसे पता ही नहीं है क्या जमा कर रहा है। जाहिल की मिसाल ऐसी है, हलाल भी करेगा, हराम भी करेगा, वाजिब भी करेगा, मकरू भी करेगा, सब कुछ कर जाएगा, उसे पता ही नहीं है। जिहालत इस्लाम के लिए सबसे बड़ा दाग है। इसलिए आप देखते हैं कभी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद के ज़माने को दौरे इस्लाम कहते हैं, और उससे पहले वाले ज़माने को दौरे जिहालत कहते हैं। इस्लाम का अपोजिट है दौरे जिहालत। होना तो ये चाहिए कि इस्लाम से पहले कुफ्र हो, इस्लाम का अपोजिट तो कुफ्र है, लेकिन यहाँ इतना अपोज किया गया है जिहालत को कि इस्लाम का अगर सबसे बड़ा अपोजिट कुछ है तो जिहालत है। न जानना, इल्म का ना होना, ये इस्लाम का बिल्कुल अपोजिट है। उस अपोजिट को तुम अपने सीनों में पाल कर रखे हो। आज बच्चों को तालीम से दूर रखना, अपने घरों को इल्मी माहौल से दूर रखना, यही तो एक वजह है कि जो हमारे मुआशरे में आता है अपना रंग जमाने की कोशिश करता है और जम भी जाता है। वजह सिर्फ और सिर्फ ये जिहालत। अगर तुम शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म से बहरामंद हो, आज कौन सी चीज़ ऐसी है जो तुम्हें इल्म हासिल करने से रोकती? कौन सी चीज़ है? अगर तुम शिकायत करते हो मदरसे नहीं है, अगर तुम शिकायत करते हो उलमा नहीं है, अगर तुम शिकायत करते हो उस्ताद नहीं है,
تم سب کے ہاتھوں میں آج موبائل انٹرنیٹ کے ساتھ آیا ہوا ہے، اس میں ساری کی ساری کتابیں اسلامی موجود ہیں، قرآن کی ساری تفاسیر ہیں، حدیث کی ساری کتابیں ہیں، اور اگر تم کہو کہ عربی نہ سمجھ میں آئے، ٹرانسلیٹڈ چیزیں موجود ہیں۔ خود میرے عزیزو، ہمارے پاس جو لائبریری ہے، ایک چھوٹا سا ایپ ہوگا، 32,000 کتابیں ایک موبائل میں لے کے ہم چلتے ہیں، جب ضرورت ہو کتاب کھولی پڑھ لیا۔ زمانہ اتنا عروج پر آ چکا، یاد رکھنا کل قیامت کے دن اس زمانے کا کوئی آدمی اللہ کے پاس بہانہ نہیں کر سکے گا، عذر نہیں پیش کر سکے گا۔ اے اللہ، میں ایسے ماحول میں تھا کہ کوئی استاد ہی نہیں ملا، اے رب میں ایسے ماحول میں تھا کہ کوئی عالم ہی نہیں آیا۔ تم تو عذر نہیں کر سکو گے، کم سے کم یہ بات یاد رکھو، پکڑ ہوگی، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ یہ فرمائے گا میں نے تو اپنا رسول بھیجا تھا اس لیے کہ علم عام ہو، تم نے تو علم کے سارے دروازے بند کر لیے، سارے دروازے بند کر لیے۔ عزیزان گرامی وقار، اس ریولوشن کی میں بات کر رہا ہوں جو علمی انقلاب تھا، روحانی انقلاب تھا۔ اب ایک بات اور، جب لائٹ آ جاتی ہے تو بہت ساری چیزیں دکھنے لگتی ہیں۔ لائٹ بند ہو تو پتہ نہیں چلتا کہ دیوار پہ کیا ہے، زمین پہ کیا ہے، چھت پہ کیا ہے۔ لائٹ روشن کرو، ہر جگہ نظر آنے لگی۔ اسی طرح کہا گیا العلم نور، علم روشنی ہے، جس انسان کے اندر آ جائے تو پھر اسے سب خرابیاں سامنے نظر آتی ہیں۔ حرام کیا ہے، کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، غلاظت کیا ہے، علم کی روشنی میں وہ بندہ دیکھ سکتا ہے، اور جاہل اندھیرے میں ہاتھ پیر چلاتا رہتا ہے۔ کتنی خرافات ہمارے معاشرے میں آئی ہے صرف جہالت کی وجہ سے۔ دیکھا دیکھی ہم نے بہت ساری چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، اس کے پیچھے چل رہے ہیں، تقلید جس کو اندھی تقلید کہتے ہیں۔ ہم کسی کے بھی پیچھے چل پڑتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ جہالت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ میں نے شروع میں اپنے تقریر کے یہی عرض کیا کہ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش ثریا کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے، بتوں کی پوجا کرنے والوں کو بتوں سے آزادی دلا کر ایک خدا کی طرف لانا معمولی بات نہیں، لیکن رسول پاک نے یہ کام علم کے ذریعے فرمایا۔ علم کے ذریعے، جب بندے کے پاس علم ہو تو آپ اس سے ڈیبیٹ کر سکتے ہیں۔ جاہلوں سے کیا مناظرہ ہوگا، جاہلوں سے کیا ڈیبیٹ ہو سکتا ہے؟ وہ اپنی ہی ہانکتا رہے گا۔ لیکن جس کے پاس علم آ جائے وہ دلیلوں کو سمجھتا بھی ہے اور دلیلوں کو ایکسیپٹ بھی کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قرآن کے علم کو عام کیا۔ جب وہاں مکہ والے اور مدینے والے اس علم کو دیکھ رہے تھے جو رسول پاک کی زبان سے نکل رہا تھا، تب انہوں نے رسول پاک کی دلیلوں کو بھی ایکسیپٹ کیا ہے۔ میرے عزیزو، اتنی آسانی سے سب اسلام میں نہیں آئے۔ بعض وہ صحابہ ہیں جو آمنا صدقنا کہہ کر آ گئے، لیکن اکثر تو ایسے ہیں جنہوں نے جانچا، پرکھا، امتحانات لیے کہ حقیقت میں ہے بھی کہ نہیں۔ برسوں سے تو پوجا چل رہی ہے، ماں باپ دادا دادی سب کر رہے تھے، انہوں نے اگر آج انکار کیا ہے تو دلیل تو دے کے پوچھیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ڈیبیٹ کے لیے کئی لوگ آئے۔ آپ ایک خدا کی طرف بلا رہے ہیں، ہمارے خداؤں کا کیا برا ہے، ان کیا کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علمی انداز میں ان کی اصلاح کی ہے۔ کیسے؟ بعض مقامات پر اپنے معجزوں کے ذریعے، بعض مقامات پر اپنے عقلی دلائل کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا اور انہوں نے ایکسیپٹ کیا۔ آج اسی بات کی ضرورت ہے، جب تم علم سے کورے ہو تو دوسرے کو کیا اسلام دے سکو گے، دوسرے کو اسلام کی طرف کیسے بلا سکو گے؟ ہمارے ہاں اکثر لوگوں کے ہاں مٹکے خالی ہیں، گھڑے خالی ہیں، اور جو دشمن اسلام ہے وہ سمجھتا ہے ان کی زبانوں سے صرف جہالت نکلے گی اور کچھ نہیں۔ علمی طریقے سے رد ہو تو آج بھی دلائل کے سامنے دنیا مجبور نظر آئے گی، مجبور ہوگی۔ عزیزان گرامی وقار، میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ریولیشن کو چاہتا ہوں کہ آپ روح کا انقلاب لے آؤ، روح کی تبدیلی لے آؤ۔ چہرے بدل لینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ بعض لوگ داڑیاں تو رکھ لیے لیکن ان کے روح کی گندگی جا نہ سکی۔ بعض لوگ عمامے اور لباس تو صاف کر لیے لیکن اندر کے برے کرتوت جا نہ سکے۔ یہ ایسی ہی ہے جیسے کسی کنویں میں کتا مرا پڑا ہے،
آپ نے پانی تو پورا خالی کر دیا، مرے ہوئے کتے کو اسی میں چھوڑ دیا، تو پھر جب پانی آئے گا اس کتے کی مرے ہوئی بدبو آتی رہے گی۔ یہاں لباس تبدیل کرنا، صرف داڑھی رکھ لینا، صرف عمامہ پہن لینا یا صرف ظاہر کو سنبھال لینا اسلام کا یہ تقاضا نہیں، بلکہ اپنے اندر موجود جو غلاظتیں ہیں، جو حرام کی خواہش کرتی ہے، جو تمہارا نفس برائیوں کی طرف توجہ کرتا ہے، اس چیز کو پہلے صاف کریں، پھر آپ جسم پر کچھ بھی کپڑا رکھیں، اللہ رب العزت تمہارے زبان پر اثر پیدا کرے گا۔ اس لیے کہ اب یہ بات زبان سے نہیں دل سے نکلے گی۔ آپ روح کی تبدیلی کی طرف توجہ کریں، روح کی تبدیلی۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو مسیحا بنایا، شاعر نے یہی کہا ہے، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے کہ مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو مسیحا بنایا۔ بعض صحابہ ایسے ہیں، ایک سفر پر ہیں، کہتے ہیں ایک آدمی پیٹ کے درد سے تڑپ رہا تھا، صحابہ کو یہ خبر نہیں تھی کہ کیا کیا جائے۔ ایک صحابی آگے بڑھے، انہوں نے کچھ پڑھا، اس پر پھونک دیا، اس کو پیٹ کا درد چلا گیا، ختم ہی ہو گیا، صحیح ہو گیا۔ سارے صحابہ نے پوچھا کہ تو کیا حکیم ہے، تو کیا معالج ہے، طبیب ہے، کیا کیا تو نے؟ اس صحابی نے کہا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، یہ بڑی تکلیف میں تھا، جس کے ہاں یہ لوگ مہمان تھے، میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اور اس پر پھونک دیا، اس کا پیٹ صحیح ہو گیا۔ لیکن صحابہ ہر چیز کو اس طرح سے نہیں لے لیتے تھے، سارے صحابہ ان کے اوپر جرح کرنے لگے، یہ کام کیا تجھے رسول اللہ نے کرنے کا حکم دیا تھا یا خود سے کیا؟ اس صحابی نے کہا نہیں، حضور نے تو ایسا کچھ کہا نہیں، میں نے خود کیا۔ پکڑ کر لے چلے حضور کی بارگاہ میں، کیا قرآن کی آیتیں پڑھ کر کسی پر پھونک مار سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہیں سے اس حدیث سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ ہم جو بزرگان دین کے پاس دم کرانے کے لیے جاتے ہیں، وہ صحابہ آئے، کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اس صحابی نے آج ایک عجیب و غریب عمل کیا۔ کہا کیا کیا؟ ایک شخص کا پیٹ شدت سے درد کر رہا تھا، انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اس پر دم کر دیا۔ حضور مسکرائے اور فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے؟ سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے۔ میرے صحابی نے جو کیا بالکل صحیح کیا۔ عزیزان گرامی وقار، سورہ فاتحہ آپ بھی پڑھے ہیں، بہت سارے لوگ پڑھیں، پھونک ماریں، کتنوں کا درد جائے گا۔ یہاں کیا ہے؟ زبان کی تاثیر ہے۔ جب دل اندر سے پاک ہو، زبان سے جو نکلے وہ اثر رکھتا ہے۔ محبوب الہی کے پاس ایک شخص آیا، اس نے اپنی بچیوں کی شادیوں کی شکایت کی کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، مال کچھ نہیں ہے، آپ کچھ رحم فرمائیں۔ انہوں نے 2-3 ڈھیلے اٹھائے اور 3 بار قل هو اللہ احد پڑھ کر کے دیا، اس کے ہاتھ میں دیا۔ تو بندہ کہتا ہے میں گھر لے کر گیا، وہ ڈھیلے تو دیکھا وہ سونے کے تھے، گولڈ تھے، میں نے بیچا، شادی کی، لیکن فارمولہ تو مل گیا تھا۔ اس نے بھی اپنے گھر میں ڈھیلے اٹھائے اور قل هو اللہ پڑھنے لگا، 1000 بار پڑھ لیا، ڈھیلا تو ڈھیلا ہی تھا، کچھ نہیں ہوا۔ دوسرے دن وہ آیا محبوب الہی کے پاس، کہا آپ نے اس دن مجھے جو دیا تھا کیا پڑھ کے دیا تھا؟ کہا قل هو اللہ پڑھ کے دیا تھا۔ کہا میں کتنی مرتبہ آپ نے پڑھا تھا شیخ محترم؟ محبوب الہی نے کہا 3 بار پڑھا تھا۔ کہا میں 1000 بار پڑھا، ڈھیلا بدلا ہی نہیں، ویسے ہی ہے۔ محبوب الہی نے فرمایا جا پہلے اپنی روح بدل لے، ہر چیز بدل جائے، اپنا دل بدل لے، اللہ تیری زبان سے ہر چیز کو بدل دے گا۔ آپ کی تاثیر جو ختم ہوگی تو روح کے بدلنے سے، آپ نے اپنی روح کو اور اپنے قلب کو غلاظتوں میں اگر رکھا ہے تو زبان کی تاثیر ختم ہو جاتی۔ حضرت سیدنا سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی جو دلائل الخیرات شریف کے مصنف، وہ کہتے ہیں درودوں کا مجموعہ انہوں نے لکھا ہے، کتاب لکھی ہے۔ ہم سفر پر تھے، عصر کی نماز کا وقت تھا، ٹائم ختم ہو رہا تھا، کنواں قریب میں تھا، وضو کرنے کے لیے پانی نکالنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، ہم پریشان تھے ساتھی لوگ۔ ایک چھوٹی سی 10 سال کی بچی آئی، اس سے کہا بیٹا تمہارا گھر قریب ہے تو بکیٹ کچھ لے آؤ، ڈول لے آؤ، پانی نکال کر ہم وضو کرنا چاہتے ہیں۔ اس لڑکی نے کہا پانی چاہیے آپ کو۔ وہ گئی اس کنویں کے پاس کھڑی ہو کر اپنا تھوک دیا اس میں، اور پانی جوش مار کر اوپر آیا۔ ان لوگوں نے وضو کیا۔ سلیمان جزولی فرماتے ہیں میں نے بچی کو روک لیا، بیٹا رک جا، ہم نماز پڑھیں گے، بعد میں تجھ سے بات کریں گے۔ نماز کے بعد انہوں نے کہا اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، کون سا وظیفہ کرتی ہوں؟
कौन सा अमल करती हो? तुम्हारे थूक से कुएं का पानी ऊपर तक कैसे आया? वो बच्ची क्या कहती है, कोई वजीफा नहीं, मेरे बाप नेक है, उन्होंने सिर्फ इतनी तरबियत की है कि बेटा झूठ कभी नहीं बोलना, हराम कभी नहीं खाना, झूठ कभी ना बोलना, हराम कभी ना खाना। इन दो चीज़ों पर हमारा अमल है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़ुबान में असर रखा है। अज़ीज़ान इकरामी, ये करामात की दुनिया है, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा, करामात बाज़ औलिया को दी गई हैं, हर एक के लिए नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए सबसे बड़ी करामत ये है कि कुएं का पानी बाहर आ जाए, समंदर का पानी हट जाए, ये करामात अलग हैं। मैं कहता हूँ एक मोमिन के लिए सबसे बड़ी करामत ये है, तुम इधर से जुबान से एक कलमा बोलो, सामने वाले का दिल बदल जाए, उसके दिल में इनकलाब आ जाए, ये तुम्हारी करामत है, ये तुम्हारी करामत। लेकिन कब होगा? जब तुम खुद अपने आप को बदलने की सोचो। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो फिक्र जिस कौम को खुद अपनी हालत बदलने का, न हो फिक्र जिसको खुद अपनी हालत बदलने का। अजीज़ान गिरामी वक़ार, रसूल मुहतरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक मुख्तसर सा अरसा जो हमारे दरमियान रहा है पूरी कायनात में, मैं तेज़ी से आज सुना करके आपके सामने से बारगाह मुस्तफ़ा में इल्तिजा भी करूँगा। वो मक्का मुकर्रमा की सरज़मीन 14 सदियाँ पहले, आज से 1400 से 42 चल रहा है, इसको और 53 मिला लें, इसको इसके साथ और 53 मिला लें, यानी तकरीबन 1495 के साल के करीब हो गया। इससे पहले मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आज ही का दिन था जो फर्श गीती पर तशरीफ़ लाए। वो आमिना का दुर्रे यतीम, वो अब्दुल्लाह का नूर नज़र, बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में खिराज अक़ीदत के लिए मैं बात कर रहा हूँ। वो दुर्रे यतीम जब घर तशरीफ़ लाया तो ऐसा घर था कि बाप पहले से नहीं है, माँ अकेली हैं, मुआवजा देने की ताकत नहीं रखती, दाया के हाथ में दे दिया हलीमा सादिया को, ये कह करके कि 2 साल दूध पिलाएगी, उजरत की तमन्ना मत रखना, मेरे घर में माल की बड़ी शिद्दत की कमी है। इस बच्चे का बाप नहीं, ये यतीम बच्चा है। हलीमा सादिया ले गई, लेकिन बरक़ात पे बरक़ात उन्होंने देखा है। रसूल पाक को अपने गोद में खिलाया। हलीमा सादिया कहती हैं ये आम बच्चा नहीं था, इनके आते ही बनु साद की सारी बकरियों के थन दूध से भर चुके थे और सारे बच्चे हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को देखने के लिए आते थे। हत्ता कि हलीमा सादिया की बेटी शैमा कहती हैं, शैमा क्या कहती हैं कि हमारे कबीले में, हमारे मोहल्ले में रिवाज था, रात के वक्त या शाम के वक्त सारी लड़कियां जो उनकी उम्र की थीं, शैमा के उम्र की थी, वो कहती हैं अपने अपने छोटे भाइयों को, जिसका भाई होता लेकर के आती थी, कंपटीशन चलता था। बहन अपने भाई को दिखाकर कहती किसका भाई ज़्यादा खूबसूरत है। हर खातून, हर बहन अपने छोटे भाई की गोद में लाकर उसके नाक नक्शे बयान करती, अरे मेरे भाई की तो पेशानी बड़ी चौड़ी है, ये खूबसूरती की अलामत है। कोई कहती मेरे भाई की तो आंखें बड़ी झील जैसी हैं और ये बड़ा खूबसूरत है। हर खातून, हर बहन गोद में लिए हुए बच्चे को अपने भाई पर फख्र करती। और हज़रत शैमा कहती हैं जब इस मजमे में मैं मेरे भाई मोहम्मद को लेकर के आती, अल्लाह अल्लाह, वो कहती हैं सारी मेरी सहेलियां उठ खड़ी होती, कहती शैमा तेरे भाई के साथ हमारे भाइयों का मुकाबला नहीं, यह हमारा आपस का मुकाबला है, यह हमारा आपस का कंपटीशन है। तू कभी मोहम्मद को हमारे दरमियान ना ला, इसलिए कि इसके मुकाबिल में 14वीं का चांद भी शर्मा जाता है। यह बनु साद की खवातीन का कहना है। हज़रत शैमा कहती हैं उस मुकाबिल में मैं कभी रसूल पाक को ले जाती तो वो एक्सेप्ट नहीं करती, कहती कि शैमा तेरे भाई के साथ हमारे भाइयों का मुकाबला नहीं। व अहसनु मिन कलम तरक़त आइनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ, या रसूल अल्लाह आपसे ज़्यादा हसीन मेरी आँखों ने देखा नहीं, आपसे ज़्यादा जमील किसी माँ ने जना नहीं। वो 2 साल की उम्र पाक में हलीमा सादिया दौड़ती हुई वापस मक्का ले आई और हज़रत आमिना से कहा मैंने 2 साल का अरसा आपसे मांगा था, लेकिन 6 महीने और बढ़ा करके दे दो, उजरत भी नहीं चाहिए, मुआवजा भी नहीं चाहिए। लेकिन हज़रत बीबी आमिना ने अपने पास अपने साहबजादे को रख लिया। 2 साल के अरसे में घर में कितने अफराद हैं, कौन है? बाप नहीं है, दादा है अब्दुल मुत्तलिब, वो भी बुढ़ापे को पहुंचे हुए हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने दादा की सरपरस्ती में हैं।
6 साल की उम्र में अपनी माँ के साथ ननिहाल का सफ़र किया, मदीना का सफ़र किया। उस वक्त जो यसरब था वो हुजूर का ननिहाल भी है, नानी का घर है। हज़रत आमना के साथ गए 6 साल की उम्र में। जब हज़रत अब्दुल्ला की एक कनीज़ उम्मे ऐमन साथ में है, कोई नहीं, 3 लोगों का ये काफ़िला पैदल मक्का से मदीना गया है। मदीना से वापसी हो रही है। मकाम अबवा में बीबी आमिना बीमार हुई। बीबी आमिना सलामुल्लाह अलैहा इतनी शिद्दत से बीमार हुई कि वो चल फिर नहीं सकती थी। उसी रास्ते में वो रह गई और उसके बाद अपने नूर नज़र को करीब बुलाया और कहा, ए मोहम्मद मेरी आखिरी सांसें हैं। 6 साल की उम्र पाक में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी माँ की आंखें बंद की और उनकी रूह कब्ज़े उनसरी से परवाज़ की। वो 6 साल की उम्र में अपनी मुक़द्दस माँ का जिस्म मुबारका उठाते हैं, कब्र में दफन भी करते हैं और अपने वालिद की कनीज़ के साथ वापस मक्का आते हैं। अब कौन था इस मोहम्मद अरबी के साथ? न बाप है न माँ है, वो दुर्रे यतीम, पूरी कायनात के यतीमों का आका बना है, पूरे यतीमों का मावा व मलजा बना है। लेकिन अल्लाह ने उसे दुर्रे यतीम पैदा किया। जब 8 साल की उम्र हुई, दादा का भी इंतकाल हो गया, अब्दुल मुत्तलिब भी दुनिया से चले गए। अब कौन था सिवाय एक चचा के, अबू तालिब के? अब कोई नहीं था। आपकी सरपरस्ती में रहे। जहाँ तक बात आती है अबू तालिब की, मैं कहूँगा बड़े अदब के साथ, ए लोगों, इस इख्तिलाफी मसले में कभी भी तीर मारने की कोशिश ना करना। बाज़ लोग अबू तालिब के कुफ्र के मुतालिक इसरार करते हैं कि वो काफिर थे, बाज़ लोग ईमान के मुतालिक, लेकिन जो हकीकत है वो अल्लाह के हवाले करो, अल्लाह के हवाले करो। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उन्होंने जान से ज़्यादा तरबियत की है। यहाँ तक कि मक्का वालों से उन्होंने कहा था, जब रसूल पाक ने ऐलान नबुव्वत किया था, अबू जहल, उतबा, शैबा सब ने आकर कहा, अबू तालिब अगर ये तेरी निगरानी में ना रहे तो हम इसका खुद से कुछ कर दें, तो मोहम्मद हमारे हवाले कर दे। जानते हो अबू तालिब, मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है जब सिरे से कोई आदमी उनको बिल्कुल काफिर मुशरिक गर्दाने। मैं कहता हूँ कफ़े लिसान तो करो, ज़ुबान को रोक तो लो, जो मामला होगा क़यामत के दिन देखा जाएगा। हुजूर के चचा हैं, लेकिन इश्क की बात तो देखें, वो मक्का वालों से क्या कहते हैं। कोई मोहब्बत करने वाला ही ये जुमले कह सकता है। मक्का वालों से उन्होंने कहा, ऐ मक्का वालों सुन लो, तुम अगर मेरे एक हाथ में चांद रख दो, दूसरे हाथ में सूरज रख दो, तब भी मैं मोहम्मद तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। ये अबू तालिब के अल्फाज थे जो रसूल पाक के लिए उन्होंने फरमाए थे। मैं अदब से कहता हूँ, लेकिन फिर साथ में ईमान और कुफ्र का मामला अल्लाह के हवाले करता हूँ, इसलिए कि इस पूरी कौम को न जन्नत देना है न दोज़ख देना है, न क़यामत के दिन तुम्हारे हाथ में फ़ैसला है न मेरे हाथ में फ़ैसला है। अबू तालिब जन्नत में जाएंगे कि जहन्नम में जाएंगे, मैं कौन होता हूँ फ़ैसला करने वाला? ना आला मलाइका में से हैं हम, ना फरिश्तों में से हैं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हवाले है ये फ़ैसला, हर एक के जन्नत और दोज़ख का फ़ैसला। बहरहाल 12 साल की उम्र में अबू तालिब ने रसूल पाक को अपना साथी बना लिया। ऐसा मुझे बताओ, अबू तालिब पर जब भी बातें आएँ अदब के साथ कहो, अदब के साथ कहो। मैंने अबू तालिब को बहुत पढ़ा है, वो रसूल पाक को छोड़कर एक लम्हा भी नहीं रहते थे, एक लम्हा नहीं रहते। 12 साल की उम्र में जब उन्हें यमन की तिजारत पे जाना था, अबू तालिब ने इन्हें छोड़ा नहीं, रसूल पाक को तिजारत के सफ़र में साथ ले लिया। बीच रास्ते में एक जगह पड़ा हुआ, वहाँ एक राहिब था, ईसाई राहिब, और उसने देखा, चेहरे पाक को देखकर अपनी किताबों में पड़ी हुई सारी अलामतें देख लिया, उसने मेहमान बना लिया। अबू तालिब से पूछा, तुम कहाँ से आ रहे हो, कौन सा ख़ानदान है? जब उन्होंने बताया तो वो राहिब कहता है, बुहैरा राहिब, ऐ अबू तालिब, मेरी बात सुनते हो तो सुन लो, जो तुम्हारे साथ बच्चा तुम्हारा भतीजा है, ये अल्लाह का सबसे आखिरी रसूल होगा, ये सबसे आखिरी रसूल होगा। तुम जा रहे हो शाम या यमन, वहाँ यहूदी इसके जानी दुश्मन होंगे, वो बच्चे को मार डालेंगे, कत्ल करेंगे, लिहाजा तुम अपनी तिजारत का सामान यहीं बेच दो और वापस मक्का ले जाओ। अबू तालिब ने सिर्फ रसूल पाक की जान की हिफाजत के लिए पूरा तिजारत का काफिला वहाँ बेच दिया, वापस मक्का तशरीफ़ लाए। अबू तालिब ने 25 साल की उम्र तक रसूल पाक की ऐसी तरबियत करते रहे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की परवरिश में उन्होंने कोई फिरोगुज़ाश नहीं किया, कुछ नहीं छोड़ा। जब आपकी उम्र 25 साल की हुई, मेरे आका की शादी की उम्र है, ये शादी की उम्र है, रसूल पाक को सामने से पैगाम आया बीबी खदीजतुल कुबरा का, जो मक्का की ताहिरा थी। लोग कहते होंगे मालदार से शादी किया, बल्कि आपको ये मालूम नहीं, पूरे मक्का में हज़रत खदीजा का एक लक़ब मशहूर था,
ताहिरा उनको कहा जाता था। हुजूर के पास जब उनका पैगाम निकाह आया, आपने एक्सेप्ट किया। आप सोचें, 25 साल की उम्र में 40 साल की खातून से निकाह करने वाला सिर्फ औरतों का दिलदादा नहीं हो सकता, वो भी बेवा औरत। 2 शोहर उनके हो चुके थे, इससे पहले इंतकाल कर चुके थे। तीसरे शोहर मेरे आका हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शादी हो रही है। शादी का जो खुतबा निकाह है कोई और नहीं, अबू तालिब ही पढ़ रहे हैं। अबू तालिब ने खुतबा पढ़ा। खुतबे के अल्फाज भी देखें, कहीं एक शिरक नहीं, कहीं एक कुफ्र नहीं, बल्कि अल्लाह की हम्द व सना है, रब्बे जुल जलाल की तारीफ व तौसीफ है। उसके बाद रसूल पाक की तारीफ भी उस खुतबे में मौजूद है। वो खुतबा आज भी मौजूद है, किताबों में लिखा हुआ है। अबू तालिब ने जो रसूल पाक के निकाह में खुतबा पढ़ा था, कोई और नहीं पढ़ा, चचा ने खुतबा पढ़ा। और उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की का नाम लेते हुए फिर सारे मजमे में कहा, ये मेरा अजीज जान भतीजा मोहम्मद है, इससे ज़्यादा शरीफ पूरे मक्का में तुम ला नहीं सकोगे, इससे ज़्यादा हसीन तुम पूरे अरब में ला नहीं सकोगे। उसके बाद कहा, मोहम्मद का जो महर तय पाता है वो अबू तालिब के माल से जाएगा। खदीजतुल कुबरा को जो महर दिया गया रसूल पाक का, वो भी अबू तालिब के माल से दिया गया है, रसूल पाक के उस चचा के माल से। अब ये ज़िंदगी है पाक, अज़दवाजी ज़िंदगी है। मेरे आका सैयदा खदीजा के साथ 25 साल गुजारते हैं। 50 साल की उम्र मुबारका जब मेरे आका की हुई, यानी 40 साल की उम्र पाक जब थी, तब अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया, ए रसूल आप ऐलान कर दें, मैं अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ, बुतों की इबादत छोड़ दो, एक खुदा की इबादत की तरफ आओ। ये हुजूर की 40 साला ज़िंदगी में जो इनकलाब आया, अब मक्का वालों की यहाँ से सितम ज़रीफ़ियाँ शुरू हुई। मेरे आका ने सबको जमा किया मक्का के एक सरजमीन पर, मैदान में पूछा, मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल? सबों ने कहा, तुम आज तक कभी झूठ नहीं बोले और कभी किसी की अमानत में खयानत नहीं की। हुजूर ने फरमाया, ऐ मक्का वालों, अगर मैं ये कह दूं इन पहाड़ों के पीछे एक फौज छुपी है जो तुम पर हमला करना चाहती है, क्या मेरी इस बात पर यकीन करोगे? सारे मक्का वालों ने एक जुबान होकर कहा, आज तक कभी आपने झूठ कहा नहीं, अगर आप कहते हैं कि फौज है, हम उसको भी मानेंगे, हम उसको भी यकीन के साथ तस्लीम करेंगे। हुजूर ने फरमाया, जब मेरी बातों पर इतना तुम्हें यकीन है तो सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, अल्लाह एक है, खुदा एक है, माबूद एक है, मसजूद एक है, हर एक के सामने सर झुकाना ये तुम्हें ज़ेब नहीं देता, और मैं मोहम्मद अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ, उसकी तरफ से अखलाकी तालीमात ले आया हूँ, तुम्हारी रूहों को बदलने आया हूँ। जब मेरे आका ने फरमाया, सारे मक्का वाले नाराज़ हुए, सिवाय हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के कोई उस मैदान में ईमान लाने वाला नहीं था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की इब्तिदा सिर्फ 2 लोगों से शुरू हुई, एक हज़रत अली से, दूसरे हज़रत खदीजा से। कभी नाउमीद मत हो, अपनी दावत असर कितना रखती है या अल्लाह के ऊपर छोड़ो, बोलना सीखो, आज नहीं से आज ना सही, कल मौला ताला तुम्हारी इस दी हुई दावत को पाए तकमील तक ज़रूर पहुंचाएगा। 2 लोगों से दावत शुरू हुई, एक अली से, एक खदीजा से, लेकिन वो दावत आज कहाँ को पहुंची है? आज तकरीबन पूरी दुनिया में 2.25 अरब लोग, 180 करोड़ की तादाद में मुसलमान जी रहे हैं। वो 2 लोगों से शुरू होने वाली दावत 200 करोड़ को पहुंच चुकी है, लेकिन ऐसा सैले रवां है कि थमने का नाम नहीं लेता। वो दावत रसूलुल्लाह की जो मक्का की उन चोटियों से निकली थी, फारान के उन पहाड़ियों से निकली थी, आज तक जिंदा है और सुबह क़यामत तक ये दावत जिंदा ही रहेगी। आज मैं आपको बताऊं मुख्तसर सी बात, ये जो आज फ्रांस, अमेरिका, यूरोप जो इनके अंदर जो खलबली है, बेचैनी है और वक्तन फ़वक्तन ये गुस्ताखी करना, इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़, आतंकवाद से जोड़ना, टेररिज्म से जोड़ना, क्यों हो रहा है ये सब? जानते हैं आप, एक पेट का दर्द है। किस बात का? किस बात का? ये मैं नहीं कहता, अमेरिका का प्रेसिडेंट जो एक्स प्रेसिडेंट है इससे कबल का, उसने खुद ये स्टेटमेंट दिया है कि आज पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रोविंग वाला कोई रिलीजन है तो वो इस्लाम है। ये मैं नहीं कह रहा, अमेरिका का प्रेसिडेंट कह रहा है, सबसे ज्यादा तेजी से अगर कोई दीन दुनिया में फैल रहा है तो इस्लाम है। यूरोप के मुतालिक तो तादाद आंकड़े भी मिलते हैं, पर डे वहां 400 लोग इस्लाम में आ रहे हैं। ये हालत देख करके वो घबराए हुए, इसलिए कि डेली के 400 के हिसाब से जब वो गिनती बनाते हैं, हमारी है कितनी पॉपुलेशन, अगर ये सिलसिला इसी तरह रहा
ایک وقت آئے گا کہ ہم مائنورٹی ہو جائیں گے، یہ میجورٹی میں آئیں گے، ہم تو غلام ہوں گے، تخت ان کے پاس آ جائے گا۔ یہ جو سب سے تیزی سے اسلام کے پھیلنا یورپ میں، امریکہ میں اور دوسرے علاقوں میں، خود فرانس کی حکومت یہ اچھی طرح سے جانتی ہے ان کے ہاں مسلمانوں کی تعداد چند سالوں پہلے کیا تھی اور آج کیا ہے۔ چند سالوں 10-20 یعنی 10 سال یا 20 سال کی آپ وہاں کے ریکارڈز نکال کر کے دیکھو، آج 60 لاکھ مسلمان ہیں۔ انہیں معلوم ہے اب میئر بھی یہ بنیں گے، وہاں کی پارلیمنٹ کی سیٹ پر بھی یہ کھڑے ہو رہے ہیں۔ یہی حال UK میں ہے، یہی حال امریکہ میں۔ یہ جو خوف ہے صرف اور صرف یہی خوف انہیں ستا رہا ہے۔ اور ایک بات میں بتا دوں، پوری دنیا کے جتنے بھی مذہب ہیں، پوری دنیا کے جتنے ریلیجنز، ان میں سب سے زیادہ اپنے مذہب پر اگر کوئی پریکٹس کرتا ہے صرف مسلمان ہے، سب سے زیادہ۔ اگرچہ آپ ہمارے جماعت میں بے نمازی زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود میرا چیلنج، میرا دعویٰ ہے، یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا بدھ ہوں، ہندو ہوں، ان کے ہاں ان کے ریلیجین کی پریکٹس کا مطلب جیسے ہماری نماز ہے، ہمارے روزے ہیں، ہماری زکوٰۃ ہے، ہمارا حج ہے، یہ پریکٹس ہے، اسلام کی ایکٹیویٹیز ہیں۔ ان کے مذاہب میں جو پریکٹس ہیں ان میں بہت کم ہیں عمل کرنے والے۔ آج یورپ میں ایتھیزم بہت پھیل چکا ہے۔ ایتھیزم کیا ہے؟ کوئی خدا نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی اللہ نہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ کثرت سے وہاں پھیلا ہے۔ اور کون ایتھیسٹ بن رہا ہے؟ عیسائی ایتھیسٹ بن رہے ہیں، جیوز ایتھیسٹ بن رہے ہیں، جو پہلے کسی اور ریلیجن میں تھے وہ ایتھیسٹ بن رہے ہیں، یعنی کوئی خدا نہیں، ہم خدا کو مانتے ہی نہیں۔ آج بہت زیادہ وہ لوگ بھی پھیل رہے ہیں۔ دو خطرے ہیں۔ اور مسلمان کتنے ایتھیسٹ بن رہے ہیں تو کہہ رہے آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں، 100 میں 2 لوگ بھی ایتھیسٹ نہیں بن رہے مسلمان، اس لیے کہ یہ اپنے ریلیجن پر، اپنے مذہب پر سب سے زیادہ پریکٹس کرتے ہیں۔ دوسروں کے ہاں ہفتے میں 1 بار عبادت ہے، لیکن مسلمان کے ہاں دن میں 5 مرتبہ ہے۔ یہ اذان سنتا ہی رہتا ہے، سجدے کرتا ہی رہتا ہے۔ اسلام نے ایک دن بھی اسے چھٹی نہیں دی۔ ہمارے ہفتوں میں کوئی سنڈے نہیں آتا نماز کا، کوئی ایسی چیز، حتیٰ کہ بیمار کے لیے بھی چھٹی نہیں دی۔ سب سے زیادہ اپنی پریکٹس جو کرتا ہے، مثال کے طور پر آپ کو عقلی طور پر میں سمجھانے کے لیے کہوں گا، جو بندہ جیم کرتا ہے اسے معلوم ہے ڈیلی اگر ورک آؤٹ جاری ہے تو اس کا جسم سلامت ہے، چند دن اگر چھوڑ دے گا تو ادھر ادھر پھیل جائے گا۔ ہوتا ہی یہی، سب کو معلوم۔ جو سب سے زیادہ پریکٹس کرتا رہتا ہے وہ اپنی فیلڈ پر جمع رہتا ہے۔ تو جو مسلمان نمازوں کے ساتھ ہیں، زکوٰۃ کے ساتھ ہیں، روزے ہر سال ہیں ان کے، زکوٰۃ ہر سال ہیں، 1000 رکاوٹیں آئیں، سال میں 40 لاکھ کا مجمع عرفات میں پھر بھی جمع ہوتا ہے۔ تو یہ جو اسلام کی پریکٹس ہے مسلمانوں کی، یہ کھلبلی مچا رہے ہیں۔ دوسرے کسی ریلیجن میں اس قدر عمل نہیں دیکھا جاتا، اور ایتھسٹ بھی یہ نہیں بن رہے۔ ان کے جو ہیں وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، یا تو اسلام میں جا رہے ہیں یا ایتھسٹ ہو رہے ہیں۔ ان قریب انہیں یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ اسی طرح یہ چھوڑ دیا جائے تو یہ جو آج تالاب کی شکل میں یورپ میں ہے، کنویں کی شکل میں فرانس میں ہے، کل یہ سمندر کی شکل بن جائے گا اور پھر سب کو بہا لے جائے گا۔ اس لیے چاہتے ہیں کبھی ان کے نبی کے کارٹون بناؤ، کبھی قرآن پر حملہ کرو، کبھی اسلام پر، اور لوگوں کو دہشت گرد بنا کر کے ان کے خلاف غم و غصہ عام لوگوں میں ڈالو۔ لیکن ہو نہیں رہا ہے، ایسے ہو نہیں رہا ہے۔ بعض مسلمان چہرے یہ پکڑتے ہیں، جیسے اسامہ بن لادن کو پکڑا اور پوری دنیا میں بتانے کی کوشش کی داڑھی والا، امامے والا آتنکواد ہوتا ہے، ٹیررسٹ ہوتا ہے۔ لیکن حیرت کی بات ہے، آپ کو میں بتاؤں، 9/11 کے بعد، 2001 کے بعد امریکہ کی ہسٹری میں دیکھا گیا، اس سے 100 سال پہلے 100 سال کے ریکارڈ میں اتنے مسلمان نہیں ہوئے تھے جو 10 سال کے اندر ہوئے، 10 سال کے اندر ہوئے، اتنی تیزی۔ جب بار بار کہا گیا آتنکواد ہے، یہ آتنکواد ہے، تو بیچارے جو کبھی اسلام کو جانتے نہیں تھے انہوں نے قرآن اٹھانا شروع کیا، سیرت مصطفیٰ پڑھنا شروع کیا۔ دیکھتے تو ہیں صحیح، کیا قرآن حقیقت میں ٹیررزم سکھاتا ہے؟ کیا محمد آتنکواد سکھاتے تھے؟ جب وہ پڑھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں اسلام کی فطرت میں وہ قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔
عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ دعوت مکمل ہو کر رہے گی، اگرچہ کافر و مشرکین ناپسند کریں۔ 40 سال کے بعد سے لے کر 53 سال تک میرے آقا مکہ مکرمہ میں رہے، مصیبتیں بھی جھیلیں، مشقتیں بھی اٹھائیں، اور لوگوں کے ہزار طریقے کے تانے بھی برداشت کیے۔ 53 سال کے بعد میرے آقا نے ہجرت فرمائی مدینہ طیبہ۔ مدینہ آنے کے بعد سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، صحابہ کو بھائی بھائی بنایا، اور اس کے بعد جو مدینہ کے خلاف آواز اٹھا تھا اس کے خلاف میرے آقا نے تلوار بھی اٹھائی۔ جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، جنگ خندق ہوئی، جنگ حنین ہوئی، جنگ تبوک ہوئی، اور جنگ موتا ہوئی۔ یہ وہ جنگیں ہیں جو دشمنان اسلام کے خلاف میرے آقا نے کی۔ تقریباً 25 یا 26 غزوات ہوئے، جس میں 18 میں تو خود میرے آقا تشریف لے کر گئے، اور یہ 10 سال کے عرصے میں زیادہ سے زیادہ جنگیں ہوئی۔ جو رسول مکہ چھوڑ کر نکلے تھے رات کی تاریکی میں، 2 لوگ، ابو بکر صدیق اور رسول محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، 2 لوگ نکلے تھے۔ 6 سال گزرے تھے، 6 سال مدینے میں، 7ویں سال وہی رسول، وہی صدیق اکبر مکہ کی طرف واپس آ رہے ہیں، حج کرنے، عمرہ کرنے کی نیت سے۔ لیکن کتنے لوگ ہیں؟ 10,000 کی تعداد میں آ رہے ہیں۔ کوئی قتل و قتال نہیں، کوئی جنگ و جدال نہیں، فاتح کی شان سے آئے، خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، بتوں کو نکالا، پاک کیا، اور کہا آج محمد اللہ کا رسول خانہ کعبہ کو پاک کر رہا ہے، اور صبح قیامت تک اب یہاں شرک نہیں ہوگا، بت پرستی نہیں ہوگی، کعبے کو بنایا مطہر۔ یہ رسول پاک نے، اب اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی 10 سالوں کے اندر کتنے غزوات کیے۔ وہ آخری سال تھا میرے آقا کا جب 10 ہجری تھی، حضور نے اعلان کیا جو حج کے لیے میرے ساتھ آنا چاہے سب آ جائیں۔ یہ سن کر کے تقریباً 1,20,000 صحابہ حضور کے حج کے سفر میں ساتھی بن گئے۔ میرے آقا تشریف لائے مکہ مکرمہ۔ یہ حضور کا آخری حج تھا، جس میں خطبۃ الوداع، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا، آخری خطبہ دیا۔ وہ آخری خطبہ پورے دنیا والوں کے لیے دستور ہے، ایک لا ہے، ایک ایسے قوانین سے جمع کیا ہے۔ اسی میں حضور نے عورتوں کے حقوق بیان کیے، بچوں کے، بوڑھوں کے، مزدوروں کے، غریبوں کے، پڑوسیوں کے، ہر ایک کے حقوق اس ایک خطبے میں میرے آقا نے بیان کیا۔ حرام مال سے بچنے کی تلقین کی، سود سے بچنے کی تلقین کی، اور پھر گھمنڈ تکبر کرنے سے بچایا۔ حضور نے فرمایا تم سب آدم کی اولاد ہو، ایک دوسرے پر فخر نہ کرو، کالا گورے پر، گورا کالے پر، امیر غریب پر، غریب امیر پر، بلکہ میرے آقا نے فرمایا تقوی جس کے پاس ہے وہ اللہ کے نزدیک محترم ہے۔ یہ آخری خطبہ ہوا۔ اسی خطبے کے بعد میرے آقا نے اپنے صحابہ سے کہا اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے کہ دنیا چاہے تو دنیا لے لو، یا اپنے رب کے پاس جو چاہے وہ لے لو۔ اس بندے نے اللہ کے پاس رہنے کو قبول کر لیا ہے۔ یہ باتیں تھیں جو اشارہ دیا میرے آقا نے کہ اب رسول پاک زیادہ دن تک ان کے ساتھ نہ رہیں گے۔ محرم کا مہینہ تھا جب میرے آقا پلٹے مدینہ طیبہ، بیماری نے جکڑ لیا، سفر کا مہینہ پورے علالت میں گزرا۔ اس طرح کی علالت تھی، اس طرح کا بخار تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بعض اوقات صحابہ دونوں کندھے پکڑ کر کے مسجد میں لاتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیر بھی زمین پر نہیں ٹکتے تھے۔ اس حالت میں حضور مصلی پر آئے اور اپنے صحابہ کو دیکھ کر مسکراتے بھی رہے، نمازیں بھی پڑھاتے رہے۔ پھر یہی ربیع الاول شریف کا مہینہ آیا، یہ 11ویں ہجری تھی، جب 12 ربیع الاول تھی، بعض روایات میں 13 ربیع الاول ہے، یعنی کل آنے والا جو دن ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کو جو وصیتیں کرنی تھی وہ وصیتیں فرمائی۔ ماں عائشہ صدیقہ کے حجرے میں آرام کرتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بخار شدت کا تھا، بار بار مسواک طلب کرتے تھے یا پانی کے چھینٹے چہرے پر مارتے تھے، اور پھر کہتے تھے یہ سکرات، یہ نزع کا وقت کتنا شدید ہوتا ہے، کتنا شدید ہوتا ہے۔ ماں عائشہ کہتی ہیں اچانک میں نے دیکھا دروازے پر کسی کی دستک ہو رہی ہے، میں نے کہا اللہ کے رسول آرام کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا عائشہ وہ کوئی اور نہیں ملک الموت عزرائیل ہے، وہ کسی کے آنے کے لیے اجازت نہیں مانگتا، آج مجھ سے اجازت لے رہا ہے، اس کے بعد پھر کسی سے نہیں لے گا۔ ملک الموت حجرہ پاک میں داخل ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماں عائشہ صدیقہ کے زانوں پر سر رکھ کر آرام کر رہے ہیں۔ ملک الموت نے اجازت طلب کی، آقا حکم ہو تو آپ کی روح پاک کو میں نکالوں، اللہ کے حضور لے جاؤں، آپ کے رب اعلیٰ کے جلوں میں لے جاؤں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے جانتے ہو کیا پوچھا تھا؟ میرا دل درد کرتا ہے،
ملک الموت سے صرف اتنا پوچھا، یہ وہ وقت ہوتا ہے نزا کا وقت جس وقت باپ اپنے بیٹے کو بھول جاتا ہے، بھائی بہنوں کو بھول جاتا ہے، بلکہ اکثر تو لوگوں کو اپنا نام تک یاد نہیں ہوتا۔ سکرات کے وقت جاؤ لوگوں کے بستروں کے بعد، ہم کلمہ پڑھاتے رہتے ہیں، کلمہ آتا نہیں، لوگ بول نہیں پاتے، یہ وہ حالت ہوتی ہے نزا کی۔ لیکن اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ملک الموت سے یوں کہتے ہیں، اے اسرائیل، یہ جو نزا کا درد ہے، کیا یہ درد میری امت کو بھی دیا جائے گا؟ کیا یہ سکرات کا درد میری امت کو بھی دیا جائے گا؟ ملک الموت نے کہا موت سے پہلے ہر ایک کو سکرات سے گزارا جائے۔ میرے آقا رو پڑے، واہ امتی ہی، واہ امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، کیا وہ نزا اور سکرات کو برداشت کر پائے گی؟ رب تعالیٰ نے حکم دیا، اے حبیب آپ غم نہ کریں، آپ اپنے امتیوں کو یہ بشارت دیں کہ جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا رہے ہیں وہ دنیا میں رہے گا، اس کی روح اللہ فرماتا ہے میں خود قبض کروں گا، اسے احساس نہ ہو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے بات کر ہی رہے تھے، آخری جملے میرے آقا کے، الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز، اور تمہارے ہاتھوں کے نیچے جو مزدور ہیں ان کا خیال کرو، اتنا کہا اور حضور پاک نے ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ میرے آقا کے لبھائے مبارک بند ہو چکے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں بات کرتی رہی، میں بات کرتی رہی، میں یہ سوچ رہی تھی کہ حضور اب بولیں گے، سب بولیں گے۔ کافی انتظار کے بعد بھی حضور بول نہیں رہے تھے، اب وہ کبھی نہیں بولنے والے تھے ظاہری الفاظ۔ اچانک ابو بکر صدیق حجرے میں آئے، حضرت عائشہ باتیں کر رہی تھی، حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا، پیشانی مبارکہ کو بوسہ دیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کیا ہوا بجا؟ کہا بیٹی تجھے معلوم نہیں، تمہارے سرتاج، تمہارے رفیق حیات، ہم سب کے آقا و مولا اپنے رب اعلیٰ کے حضور جا چکے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں پہلی مرتبہ میں نے کسی کو اپنے سامنے روح قبض ہوتے دیکھا، میں تو یہ محسوس کر رہی تھی کہ حضور بخار کی وجہ سے چپ ہیں، پھر بولیں گے۔ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آئی، وہ خاندان میں تنہا باقی تھیں، حضور کی ساری اولاد ان کے سامنے فوت ہو چکی تھی، حضرت فاطمہ اکیلی رہ گئی تھی۔ حضرت فاطمہ نے حضور پاک کے جسم ناز کو دیکھا تو کہا اے بار الہ، زندگی میں آج سے پہلے یا آج کے بعد اس سے زیادہ کٹھن دن مجھ پر کبھی نہیں آیا، فاطمہ پر اس سے زیادہ بوجھل دن کبھی نہیں آیا۔ جب فاطمہ نے اپنے عزیز از جان باپ کو اپنے سامنے موت کی آغوش میں دیکھ رہی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک کے بعد دیگر زیارت کی، صحابہ کی کیا کیفیت رہی، 14 صدیوں کے بعد آج ہم روتے ہیں میرے آقا کی وفات کو سن کر۔ وہ آفتاب عالم ہمارے درمیان سے روپوش ہوا، وہ مہتاب رسالت غروب اگرچہ ہوا، لیکن آج بھی جب واقعات سنتے ہیں تو روتے ہیں۔ صحابہ کی کیا کیفیت رہی ہوئی؟ یہی کیفیت تھی۔ حضرت عثمان تو کسی سے بات کرنا ہی چھوڑ چکے تھے، انہیں کوئی اٹھاتا تو اٹھتے نہیں، بٹھاتا تو بیٹھتے نہیں۔ حضرت عمر کا حال یہ تھا کہ وہ ننگی تلوار نکال کر کہتے خبردار، اگر کوئی کہہ دیا کہ میرا رسول انتقال کر گیا میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ میرے حبیب کا انتقال نہیں ہوا، وہ اپنے رب سے ملنے کے لیے گئے، واپس آئیں گے۔ حضرت عمر مدینے میں اس طرح گھوم رہے تھے۔ عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیر کے دن انتقال فرمائے اور بدھ کے دن تک آپ کا جسم مقدس رکھا گیا، جماعتیں آتی رہیں، پڑھتی رہیں، ملائکہ نے جنازہ پڑھا۔ بدھ کے دن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صحابہ نے اٹھایا اور اسی حجرے میں جہاں ماں عائشہ صدیقہ کا گھر تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارکہ کھودی گئی، لحد بنائی گئی جو ایل شیپ میں ہوتی ہے، حضور کو پسند تھی، لحد مبارکہ میں رکھا گیا۔ اترنے والوں میں حضرت علی بھی تھے، حضرت عباس بھی تھے۔ فرماتے ہیں جب قبر مبارک میں آخری مرتبہ رکھا گیا، صحابہ کا مجمع تھا، بھیڑ تھی، ایک آخری نظر اس آفتاب رسالت پر ڈال لے، لیکن اچانک لوگوں نے دیکھا قبر کی تختیاں بند کرنے سے پہلے رسول پاک کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ حضرت عباس کہتے میں نے کان لگایا، اس وقت رسول پاک کہہ رہے تھے امتی امتی رب اغفر لامتی فانہم لا یعلمون،
اے مولا میری امت کو معاف کر دے، وہ مجھے نہیں پہچانتی، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، وہ مجھے نہیں پہچانتی۔ یہ آخری جملے قبر انور میں رکھنے کے بعد رسول پاک کے، اے امتیو، کیا ہم نے رسول پاک کا حق ادا کیا ہے؟ کیا ہم نے ان کو سال میں ایک مرتبہ یاد کر کے یہ سوچا کہ ان کو کہ رات کے کھڑی ہوئی عبادتوں کا ہم نے صلہ دے دیا؟ کبھی نہیں ہو سکے گا، کبھی نہیں ہو سکے گا۔ قبر مبارکہ بند کر دی گئی، ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی، لیکن لحد کا وہ ٹکڑا عرش اعظم سے بھی افضل بنا۔ نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا، وہ قبر اطہر آج بھی ہم مسلمانوں کے روح کی ٹھنڈک ہے۔ وہ ہرا گنبد جو رسول پاک کے مسکن کے اوپر اپنی جگمگاہٹ بکھیر رہا ہے، وہ کروڑوں عاشقوں کی آنکھوں کا تارا بنا ہوا ہے، ہمارے دل کا سکون ہے۔ اے میرے عزیزو، آج ہم جئیں گے تو اسی امید کے ساتھ، اسی آس کے ساتھ۔ میرے آقا نے آخری وقت یہ بھی فرمایا تھا، جو جس سے محبت کرے گا دنیا میں، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر تم آج اپنے نبی پر جان و مال، اپنے ماں باپ فدا کرنے کی بات کرتے ہو، خوف نہ کرو، کل ہم اٹھائے جائیں گے تو ہمارے آقا کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، ہمارے رسول کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ لیکن جو لوگ مغرب کے دلدادہ ہیں اور دوسروں کی کیریکٹر کو اپنا کر کے اپنے آپ کو تباہ و برباد کیے ہیں، ان کو مبارک ہو، وہ انہی لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے جو فرعون، حامان، شداد، قارون، ابو جہل، ابو لہب، ان گستاخوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ رب العزت میرے رسول کی زندگی پاک کو جب تک رکھا 63 سال، وہ رحمت تھے، اور آپ کی وفات بھی امت کے لیے رحمت ہی ہے، رحمت ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے امت کو عذاب دینے سے محفوظ رکھا ہے۔ میرے عزیزوں، میں پیدائش سے لے کر میرے آقا کی وفات تک کی باتیں صرف مختصر سے ایک وقت میں گھیرا، لیکن حضور پاک کی حقیقت تو یہ ہے، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، آپ کی ثنا تو ممکن ہی نہیں ہے یا رسول اللہ۔ حاصل کلام یہ ہے، خدا کے بعد اگر کوئی مرتبہ ہے، آقا وہ آپ کا مرتبہ ہے یا رسول اللہ۔ آپ کے دربار میں میں یہ آخری الفاظ یہ کہتا ہوں، آج کی میلاد کے دن سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے یا رسول اللہ۔ تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے یا رسول اللہ۔ اس فخر کے ساتھ میں جیتا ہوں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو، خاک ہو جائیں دشمن، جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔